جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم صحابہ اور اہل بیت کی جو آپس کی محبت ہے، ان کا جو باہمی پیار ہے، ان کی جو باہمی محبت و الفت ہے، اس کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ چند باتیں کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ وجہ بھی میں نے ساتھ بتائی تھی کہ محرم الحرام آتا ہے تو لوگ اپنی مجلس کا نام رکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اہل بیت کرام کے نام، اور اس مجلس میں توہین کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اور معاذ اللہ دیواروں پر وہ اسلام کی عظیم شخصیات یعنی کہ خلفائے راشدین کے بارے میں نازیبا الفاظ وہ دیواروں پر بھی لکھتے ہیں۔ تو ان کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ یہ بتایا جائے کہ ذکر اہل بیت یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صحابہ پر بھونکے، ذکر اہل بیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے کا نام نہیں ہے، ذکر اہل بیت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرنے کا نام نہیں ہے، ذکر اہل بیت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراضات کرنے کا نام نہیں ہے، ذکر اہل بیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھانے کا نام نہیں، بلکہ ذکر اہل بیت یہ ہے کہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آپ کے اہل بیت یعنی آپ کے گھر والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے، تو جو بندہ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت کو ان کی وجہ سے مانتا ہے پھر وہ ان کے صحابہ کی بھی عزت ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار کی وجہ سے مان رہا ہے۔ جو پرائیویٹ ووٹر بن جائے پھر اس کا پیار ایک ذاتی پیار بن جاتا ہے، اس کا پیار کبھی بھی اللہ رسول کے حکم کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پیار اپنا ایک ذاتی پیار ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ اب حضور دیکھ رہے تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، تو نے اللہ رسول کو تکلیف دی ہے کہ قبلے کی طرف تو نے منہ کر کے تھوک دیا ہے، آج کے بعد تو امامت نہیں کروا سکتا۔ اس سے پہلے وہ امام تھا، لوگوں کی نمازیں پڑھاتا تھا، اپنے محلے میں جہاں کہیں وہ رہتا تھا وہاں پر وہ لوگوں کا باقاعدہ طور پر امام تھا۔ جب حضور نے دیکھ لیا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے تو حضور نے فرمایا، خبردار، آج کے بعد تو نے امامت نہیں کروانی، کیونکہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کس منہ سے لوگ اہل بیت کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں، جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو جو بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جو اس کی شان میں توہین کرتا ہے، وہ کتنا بڑا اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ جو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، جو ابو بکر کعبے کے لیے حرم پاک کے لیے زمین وسیع کرنے کے لیے اپنی زمین دے دے، جو عثمان غنی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنی زمین دے دے، جو ابو بکر پہلی دفعہ جب مسجد نبوی کو بنوایا جائے تو زمین وہ خرید کر دے، جب اس کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے تو کیا اس سے اللہ رسول کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اس سے زیادہ ہوتی ہے جس نے تھوکا تھا کعبے کی طرف۔ اس نے تو صرف تھوکا تھا لیکن کعبے سے زیادہ شان اللہ کے نبی کے صحابہ کی ہے۔ پیر سیال اجبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر، آپ فرماتے ہیں، کعبہ تیری شان بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، لیکن اگر کوئی تجھے گرا دے تو اتنی بڑی توہین نہیں جتنی توہین کسی نبی کے صحابی کی توہین کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ یعنی اتنا گناہ تب نہیں ملتا اگر کوئی تجھے گرا دے، گناہ بڑا ہے پھر بھی بڑا ہے، یہ چھوٹا سا گناہ نہیں۔ مسجد کی اینٹ گھر میں کوئی لے جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، مسجد کی کوئی چیز بندہ چوری کر کے لے جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور جو ساری مسجدوں کی سردار مسجد ہے، جو خانہ کعبہ ہے، جو مسجد حرام ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو اگر کوئی ڈھا دے، گرا دے، گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کسی صحابی کی توہین کرنا ہے۔
اور کیوں نہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کعبے کو دیکھ کے مسکرا کے فرمایا تھا اے کعبہ تیری عظمت بڑی ہے لیکن تجھ سے زیادہ عظمت ایک بندہ مومن کی ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن کی زیادہ ہے تو پھر وہ جس نے اللہ کے نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا، جس نے قرآن اترتے دیکھا، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو ہلتے دیکھا، جس نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، جس نے نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر نماز پڑھی، جس نے سرکار کی مبارک زبان سے سن کر جہاد کیا، قیامت تک کا بندہ بڑا عالی شان جہاد کرنے والا آ جائے، ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا رہے، لیکن وہ صحابی کے 2 نفلوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی نے سرکار کی زبان مبارک سے سن کے نماز ادا کی ہے، اس نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اسلام لانے سے پہلے، اور آپ کا کلیجہ تک معاذ اللہ نکالا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 1 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ تم جب میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی، میں نے معاف تمہیں کر دیا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ وہ کبھی حضور کے سامنے نہیں گئے، لیکن علماء فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہونے کے باوجود، یعنی سارے تابعین کا سردار ہونے کے باوجود، حضرت وحشی وہ صحابی جس نے 1 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اس کے بعد سرکار کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، سرکار کے سامنے ہی نہیں گئے، 1 دفعہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا، تو حضرت اویس کرنی چونکہ سرکار کو دیکھ نہیں سکے تو فرمایا خیر التابعین ہونے کے باوجود حضرت وحشی کے مقام کی ابتدا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شان ہے صحابہ اکرام کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی بندہ صحابہ کی توہین کرتا ہے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی اگر تھوک دیتا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے، آج تو دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ویسے ہمارے سر ماتھے پہ ہم ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے پرانے معاشرے میں جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے تب سے کچھ باتیں سن کر ایسی ہمارے اندر گھول کے پلا دی ہوئی ہیں کہ ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں یہ بڑی ضروری بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جدیاں لتاں ادھر ہون انہوں اودیاں وڈ سڑو تے جدیاں ادھر ہون انہوں بس ٹھاک دیو وہ اٹھ کے سدھا ہو جا۔ بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے ادھر کرنا گناہ ہے، وہ قبلہ تھا پہلے تھا، اب ہمارا موجودہ قبلہ یہ ہے، اب ادھر نہیں قدم کر سکتے، لیکن یہ کہتے ہیں ادھر کرو تو ٹھاکو تے ادھر کرے تو وڈ سڑو، حالانکہ یہ وڈ سڑو والا لفظ تو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ تو قبلہ پہلے وہ تھا، اب ہمارا یہ قبلہ ہے، اب اس کا ادب زیادہ لازمی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ادھر کریں تو کاٹ دی جائیں، حالانکہ ادھر کرنا اصولی طور پر شریعت میں کسی کتاب میں لکھا کہ ادھر قدم کرنا گناہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تسی آج تو شروع کر لو، آپ اگر ادب کرتے ہیں وہ ایک آپ کی مرضی ہے، لیکن ادھر قدم کر کے لیٹنا گناہ نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ آپ سے جو بندہ ضد کرے اسے کہیں بھائی کتاب لاؤ، یہ دیکھیں نا میرے پاس کتابیں ہوتی ہیں، آپ اگر کوئی سوال کریں میں یہاں سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ آپ سے اگر کوئی بندہ کہے نہیں وہ مولوی غلط آ کے گیا، ادھر کرنی ہے تو وڈنی ہے تو ادھر کرنا ہے تو ٹھاکنا ہے، انہوں کو وسیع میں گل کسی کتاب سے کٹ کے وہا تے اسی جناب انجے کران دے، بلکہ جے تو لیٹیوں پہلے تیریاں وڈ کے تیرے تو شروع بھی کران دے، تو ایک بار لیٹ کے تے وہاں ہی ادھر، لیکن پہلے کسی کتاب جو سانوں کٹ کے وہا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قبلے کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ حضور نے ایک بندے کو ادھر منہ کر کے تھوکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تو آج کے بعد امامت نہیں کروا سکتا۔ اس کے بعد کئی دفعہ وہ مصلی پہ جاتا بھی تو لوگ پکڑ کے پیچھے لے آتے کہ پیچھے آ جا، تو امامت کے لائق نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا تو امامت نہیں کروا سکتا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو قبلہ کی طرف تھوک کر تکلیف دی ہے۔ تو جو تھوک دیتا ہے وہ اتنی بڑی تکلیف دیتا ہے، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار کی شان میں غلط الفاظ بولتا ہے، اس سے میرے نبی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں راضی ہو سکتے۔